دیکھیے قرآن سنیے اور سنائیے آج شام 4 بجے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے وار پروگرام چل رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وفود کی آمد جو ہے وہ جاری تھی اور بڑے بڑے دنیا کے وفود جو ہے آ رہے تھے، اور شاہوں کے وفود، بادشاہوں کے وفود جو آ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو ہے بیعت کر رہے تھے، اور جو لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ شرائط طے کر رہے تھے کہ ہم سے جزیہ لے لیا جائے اور ہمیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں، اور یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بہت سے سلسلے چلے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ آخری پروگرام میں جو پچھلا ہوا ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وفد نجران ایک آیا، نجران کا ایک وفد آیا تھا، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے مکہ کا، تقریباً میں نے پچھلے پروگرام بتایا تھا 73 بستیوں سے زیادہ بستیوں پر مشتمل ہے، 1 لاکھ کی ان کی عسکری طاقت تھی۔ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ 9 ہجری میں بھی 60 افراد کا ان کا وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 24 اشراف شامل تھے۔ اشراف جو ہے وہ آج کے دور میں کہتے ہیں ایلیٹ طبقے کے لوگ موجود تھے، اور 3 کو نجران کی سربراہی حاصل تھی۔ وہ وفاقی وزارت کے لوگ تھے سارے، وزیر خارجہ ٹائپ کے اور وزیر مذہبی امور ٹائپ کے وغیرہ جو ہیں وہ حضرات شامل تھے، اور ان میں ایک پادری جو اس وقت کے سب سے بڑے روحانی پیشوا تھے اور جو مذہب کے وزیروں سے بھی بڑا درجہ رکھتے تھے، وہ صاحب جو ہیں ابو حارثہ بن علقمہ اس کا نام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مکالمات کیے تھے، اور اس مکالمے میں کچھ سوالات تھے جو اپنی تشفی کے لیے اس کے جوابات چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت بھی دی تھی، قرآن حکیم کے آیات بھی تلاوت کر کے سنائی تھیں۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں ان سوالوں کے جوابات دیجئے، ہم مطمئن ہوئے تو ایمان لے آئیں گے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے شجاع صاحب کی طرف کہ اگلا مرحلہ جو تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سوالات کے جواب میں کیا فرمایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نجران کا وفد ہے، سن 9 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جیسے کہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور ان کا چیف پریسٹ لاٹ پادری جسے اردو میں کہا جاتا ہے، وہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور گزشتہ پروگرام کے آخر میں بات ذکر کی گئی تھی کہ اس تعلق سے سورہ آل عمران میں کئی آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران ایک طویل سورت ہے قرآن کی، جس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ پہلے 10 رکوع میں اہل کتاب میں سے زیادہ گفتگو نصارہ کے حوالے سے آئی، اور یہ جو وفد آیا جس میں ان کا لاڈ پادری بھی موجود ہے، اس نے کچھ سوالات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقائد کے حوالے سے، کہ آپ یعنی نبی اکرم علیہ السلام جو کلام لے کر آئے، جو وحی اور تعلیم لے کر آئے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام اور رتبہ اور منصب بیان کیا گیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ سورہ آل عمران کے پہلے 10 رکوعوں میں تقریباً 101 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ بنیادی باتیں عطا فرمائیں، پھر عیسائیت کے بنیادی عقائد کا رد کیا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو واضح تصویر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ بڑا دلچسپ مقام ہے سورہ آل عمران میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ان کی شدید بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی اور وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے جب ممکن نہیں ہے کہ اولاد، بالکل بال ان کے بالکل سفید ہو چکے تھے، اہلیہ ان کی بالکل بانجھ ہو چکی تھی، مگر سورہ مریم میں بڑے پیارے الفاظات ہیں، میں ناظرین کو کہوں گا پڑھیں۔ سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی اور زکریا علیہ السلام کے الفاظ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب آپ کو پکار کر میں کبھی بھی محروم نہ رہا، اے میرے رب آپ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہ رہا۔ بڑا پیارا انداز، اور پھر بڑے پیارے الفاظ ہے، اولاد کو مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، سورہ آل عمران میں
اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے۔ تو انتہائی بوڑھے ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام، بیوی ان کی بانجھ ہو چکی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اس سب کے باوجود اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن میں سورہ آل عمران کا بھی مطالعہ کریں اور سورہ مریم کا بھی مطالعہ کریں، بلکہ اگر ہمارے کچھ کرسچن دوست ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آپ قرآن حکیم میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا سوائے بی بی مریم کے، اور نام بھی ایسے لیا کہ قرآن حکیم کی پوری ایک سورت بی بی مریم کے نام سے موسوم کر دی، اور وہاں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی عظمتوں کا ذکر کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ مگر یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دینا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کی نفی کی ہے، اور آل عمران میں بھی سورہ مریم میں بھی انداز اختیار کیا کہ دیکھو وہی اللہ جس نے عین بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ہاں یحییٰ عطا فرمائے، وہی اللہ اس بات پر قادر تھا اور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزانہ طور پر بی بی مریم سلام علیہا کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ یوں گراؤنڈ تیار کر کے پوری وضاحت اللہ تعالی نے فرمائی۔ اسی طرح اگر یہ تصور معاذ اللہ جیسے عیسائیت میں رہا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے ایک خدا یا انہی کو خدا قرار دیتے، تو ان کو ایک اور بات سمجھائی گئی۔ سورہ آل عمران میں ذکر آیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بن والد کے بغیر والد ان کی اگر پیدائش ہوئی معجزانہ طور پر تو تم نے ان کو خدا کا بیٹا یا خدا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا، بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمائے۔ تو قطعاً ایسا نہیں، اذا قضا امرا، اللہ کی شان کیا ہے؟ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں جو یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو نجران کے وفد سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی غلط عقیدوں کا رد کیا جا رہا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت کو پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے کہ انی عبداللہ، سورہ مریم میں ذکر آتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ سورہ المائدہ کے آخر میں آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ ہی میرا تمہارا رب ہے، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو۔ یوں یہ جو ڈائلاگ ہوا، اس ڈائلاگ کے دوران یہ کئی آیات سورہ آل عمران کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حقیقت ان کے سامنے پیش کی۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، کئی مرتبہ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ واقعات کو ذرا تفصیل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن حکیم کے کئی مقامات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، ایک پوری تاریخ جو ہمیں انسانی ذرائع سے میسر نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے، ہماری تاریخ جو ہے اگر ہم پس منظر میں جائیں تو 4,500-6 ہزار سال پرانی ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں ملتی نہیں ہے جو انسانی تاریخ مرتب کی ہوئی، لیکن قرآن کے حوالے سے ہمیں ہزاروں سال پرانی تاریخ، کروڑوں سال پرانی تاریخ کا پتہ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا کہ قرآن میں ازل کا بیان بھی ہے، حال کا بیان بھی ہے، ابد کا بیان بھی ہے۔ ازل ماضی جب شروع ہوا سلسلہ سارا، اور ابد ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ۔ 2-3 سادہ سی مثالیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، یہ ازل اوپننگ کا معاملہ۔ ماضی کی تاریخ اگر اٹھا لیں تو کئی قوموں کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے جو معروف ہسٹری ہمیں نہیں بتاتی، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں قرآن بتاتا ہے ہمیں۔ اور اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آج بڑا سائنٹیفکلی بات ہونے کی بات کی جاتی ہے، مجھے بتا دیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر کیا ہم قیامت کو ثابت کر سکتے ہیں ابھی؟ قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ میں جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ سائنس ابھی بیچاری بہت دور ہے، یہ ابد کے حالات، قیامت کا دن، جنت کے حالات، جہنم کا بیان، وہاں کے عذابوں کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا بیان۔ تو قرآن تو کائنات کا پورا پروسیس ڈسکس ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں زمین بنائی، کتنے دن میں آسمان بنایا، کتنے دن میں پھر اس کی تفصیلات بھی قرآن، یہ ہمیں انسانی ذرائع سے نہیں مل سکتی، ممکن نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو واقعتاً ہسٹری بھی سمجھنی ہے تو وہ محتاج ہے کہ قرآن کی طرف جائے۔ اور ہم ایک سوال کسی نے کیا، یعنی کہ ایک وہ لوگ ہیں نا جو سنت کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، تو کسی نے بڑا چپتا ہوا ایک سوال ایک صاحب علم سے کیا کہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے؟
یہ سوال کیا اس کے بغیر ممکن نہیں. ذرا غور کیجئے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, ہمارے استاد بھی ہیں, کہ ہم محتاج ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے رسالت مآب علیہ السلام کے اسوہ کی طرف جائیں. اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں وہ قرآن حکیم ہیں. قرآن الفاظ میں تم تلاوت کر رہے ہو, قرآن کو مجسم دیکھنا چاہو, عمل میں دیکھنا چاہو, تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ واقعہ بھی ہم مزید ڈسکس کریں گے, جب یہ واقعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو یہ بات پوری تصویر ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے. تو یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نجران کے وفد سے, ان کا اسقف, یہ لفظ ہمارے ناظرین کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ سیرت کی کتابوں میں, اسقف جو لاٹ پادری چیف پریسٹ کہلاتا ہے, وہ یہ کلام کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ رب العالمین کلام مبین قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے جواب عطا فرما رہے ہیں. اور ناظرین کرام, جب یہ قرآن کی آیات نازل ہو گئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو ہیں پادری کے سامنے, جو عیسائی پادری تھے, لاٹ تھے, ان کے سامنے یہ پڑھ دیں, اور جتنا بھی ایلیٹ طبقہ آیا تھا, جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, اس کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں. تو پھر یہ نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو میں نے یہ جوابات دے دیے ہیں, اب ایمان لے آؤ. کہا کہ بھئی یہ میں نے تمہیں جوابات دے دیے ہیں, ان پر ٹھنڈے دل سے غور کر لو جا کر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ابھی ہم آپ سے بات کریں گے, آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہو, فساد شروع. جی, یہ تو فتویٰ لگ جائے گا, فوراً فتویٰ لگ جائے گا. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا ڈائلاگ کیا اور کہا جاؤ غور کرو. ان کو اسٹے کروایا گیا. ہاں, اسٹے کروایا, اسٹے کرایا گیا ہے. کہا کہ غور کرو جا کر, اس پہ تمہارا دل تسلی کر لو جا کر, دل تمہارا اس پہ گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پہ ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ جو ہے وہ دو بدو. جی, اب یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال فرمائی ہے, یہ قرآن حکیم نے استعمال بھی کی ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. اس نے کہ مباہلہ, لوگ پوچھیں گے بھئی مباہلہ کیا ہوتا ہے, جبکہ بات چیت ہو ہی چکی ہے آپس میں, تو اب مباہلہ کیا ہوگا, مباہلہ کیا ہوگا. تو مباہلہ یعنی دو طرفہ طرز عمل ہے. مقاتلہ, ایک شخص دوسرے کو قتل کرنا چاہیے, اس کو قتل کرنا چاہیے, مقاتلہ. مشارکہ, ایک شخص نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے, دوسرے شخص نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے, مشارکہ. مقاتلہ. اسی طرح مباحثہ, ہم گفتگو کر رہے ہیں, آپ بھی بیان فرما رہے ہیں, میں بھی کچھ گفتگو کر رہا ہوں. مباحثہ. تو مباہلہ کیا ہے؟ یہ ہے چیلنج کا انداز. اچھا, یہ بات قرآن نے خود بیان فرمائی, ان کے سامنے حقیقتیں کھول لی گئیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. بی بی مریم سلام علیہا, جو کہ عفت اور پاکیزگی والی خاتون تھیں, اللہ کے کلمہ کن سے, خاص طور پر اللہ کے خاص کلمہ کن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ہاں پیدائش ہوئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی بی بی مریم کے ہاں پیدائش ہوئی, اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی اللہ کی بندگی کی دعوت دی. ساری باتیں واضح کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اے نبی علیہ السلام, یہ سارا علم جو آپ کے پاس آ گیا, اور بتایا جا رہا ہے آپ کے ذریعے ان کے پاس آ گیا, اس کے بعد بھی حاجہ کا, جو محاجہ کر رہا ہے آپ سے, جھگڑا کر رہا ہے, آرگیومنٹ کر رہا ہے, ڈیبیٹ کر رہا ہے, فقول, تو آپ کہیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, آؤ ہم بھی آ جائیں, تم بھی آ جاؤ, تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں, تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں. کیا مطلب؟ فنجعل ثم نبتہل, پھر ہم اللہ سے التجا کریں. یہ ہے مباہلہ, ہم اللہ سے التجا کریں. فرجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چیلنج ہے کہ آ جاؤ, بات تو آ گئی سامنے, جو جھوٹا ہوگا اس کا کام ہو جائے گا, اس پر اللہ کا عذاب, اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا. تو تم اپنے لوگوں کو بلا لو, ہم اپنے لوگوں کو بلا لیں. اس کے بعد آگے مرحلہ کیا آتا ہے؟ ادھر جو ہے وہ پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی دل تو گواہی دے رہے ہیں لوگوں کے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی تھا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو نجران کا علاقہ تھا نا, یہ رومی سلطنت کے زیر اثر تھا. اچھا, جب یہ رومی سلطنت کے زیر اثر تھا تو یہ ساری اشرافیہ کو پیسہ تو وہیں سے ملتا تھا نا, رومن امپائر ہے. ہاں, تو ان کی دال چاول جو چلتا ہوگا, دال روٹی جو چلتی ہوگی, معاف کیجیے گا, سپر پاور سے چلتی تھی, وہاں سے چلتی تھی. اب ان کے دل تو گواہی دے رہے ہیں کہ بات تو ٹھیک آ چکی ہے. یہ اسقف کو بھی سمجھ آ گئی, لاٹ پادری کو بھی سمجھ آ گئی, اور لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی. پھر سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے انہوں نے گفتگو بھی کرنا شروع کی ہے, مگر پھر طے کیا کہ ہم نے قبول نہیں کرنا. لیکن اندر خانے مسئلہ کیا تھا؟ اندر خانے مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو قبول کر لیں تو وہ رومی سلطنت سے جو ہمیں مال ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, آشیرواد ملی ہوئی ہے, ہمیں نوکریاں ملی ہوئی ہیں, ہمیں منصب ملے ہوئے, وہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا سورہ آل عمران کا, چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کے شروع میں تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو.
تو یہ تقاضا آ رہا ہے کہ اگر مال کی محبت آڑے آ رہی تو اس کو ہٹاؤ، اور حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا تو اس حق کو قبول کرو۔ انہوں نے چیلنج کیا ناظرین، اور کہا کہ ہم اس معاملے کو چیلنج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر دی، آپ نے چادر پہن لی، باقاعدہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بالکل مقابل، اور جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو بالکل ہی تیار ہو گئے، تو ان کے سیانوں نے بیٹھ کے کہا کہ دیکھو بھائی ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر 1 انچ بھی جگہ نہیں ملے گی، اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ ان کے بڑوں نے انہیں مشورے دیے ایسا نہ کرنا۔ جی، تو ایک تو تنہائی میں بیٹھ کر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ آئی، دوسرا میں نے عرض کیا کہ مال کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، تیسرا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی آ گئی، تم اپنوں کو لے آؤ، ہم اپنوں کو لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کن کن کو لے کر آئے؟ یہاں ہیں اہل بیت، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں، حضرات حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور پھر سیدنا علی بھی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ہیں حضرات اہل بیت جو یہاں پر موجود ہیں۔ ہاں، یہ ہے اہل بیت۔ ایک روایت میں حضرت سلمان فارسی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا، اور قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے سورہ احزاب ہی سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل۔ تو قرآن کی روح سے آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل، اور یہ سیرت کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو حضرات حسنین، بی بی فاطمہ، سیدنا علی، اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور جب اہل بیت کو آپ لے کر آئے تو ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر یہ لاٹ پادری اور ان کے اور اشرافیہ کے لوگ وہ متاثر ہو گئے، اور ان کو یہ خطرہ ہوا کہ دل نے گواہی دینا شروع کر دی، اگر ان کے چیلنج کو قبول کیا تو یہ جو بات آئی کہ جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کے غضب کا معاملہ ہوگا، چنانچہ انہوں نے وہ چیلنج قبول کرنے سے انکار کر ڈالا۔ وہ برباد ہونے کا خطرہ پڑ گیا، برباد ہونے کا خطرہ پڑ گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صداقت کی بھی دلیل ہو گئی، آپ کے گھرانے کی عزت اور شرف اور تکریم کے بیان کا ذکر بھی آ گیا، اور ان کے نورانی چہروں کا روب ان پر پڑ جانا، ایک تو اندر سے دل گواہی دے رہے تھے، باہر سے یہ خارج کی ایک اور گواہی نورانی چہروں کی آ رہی ہے، تو یہ آپ یوں کہیے کہ خوف در خوف پیدا ہو گیا، اور یہ چیلنج سے دستبردار ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، اور آپس میں کہا کہ بھائی یہ محض بربادی کا سامان ہے، اگر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت ہو، تو دل تو ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے تو پھر ان کے بڑوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ روئے زمین پر بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا ہمیں، اس سے بہتر ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، ان سے بحث نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں کہ رسول اللہ ہی کو اپنا حکم بنا لیں۔ ایک وقفے سے آ کر پھر بات کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ الہادی دیکھیے آج شام 5 بجے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ناظرین، ویلکم بیک پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ان تمام لوگوں نے، خاص طور پر پادری نے بھی اس بات کا یقین کر لیا تھا، دل گواہی دینے لگا تھا کہ یہ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اگر ہم نے ان سے بحث و مباحثہ کیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی، چنانچہ سب نے منع کیا کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے۔ اور اہل بیت اطہار کو دیکھ کر تو ویسے ہی وہ ڈھیر ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل تلے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس قدر اعتماد سے اپنے عیال کو لے کر آ رہا ہو ہاتھ اٹھانے کے لیے، تو وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ سچے ہیں۔ سچ ہی اتنا کانفیڈنس دیتا ہے، یقین و تیقن ہی اتنا اعتماد فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے فیصلہ جو ہے وہ خود انہی سے کرا لیتے ہیں، ان کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم مان لیے، یہی طے ہوا تھا۔ بالکل یہ طے ہوا۔
ابھی آپ نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا تو مجھے حدیث یاد آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ یوں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے نا کہ جہاں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام پر تو وحی کا نزول ہوا، اور نبوت کی تعلیم کے مطابق گھرانہ ہوتا کیسا ہے؟ وہ یہ گھرانہ ہے جو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ یہ حضرات جب کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی کردار اور ان کی فراست اور ان کا تقوی، اس کا وہ روب ہے جو ان پر قائم ہو گیا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے، دیکھتا ہے، معاف کیجئے گا۔ محاصل کلام، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بندہ، اس کے پیچھے اللہ کی نصرت اور تائید ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ یقین سے بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مباہلے کا معاملہ بھی کیا، یعنی چیلنج پیش کیا، اور یہ لوگ ڈر گئے اور مرعوب ہو گئے۔ اگلا جملہ بھی بڑا قیمتی، جس پر بات مکمل ہوئی تھی، بریک سے پہلے شروع بھی ہوئی ہے، کہ انہوں نے طے کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو یہ حکم بنا لیتے ہیں۔ یہ حکم قرآن کی اصطلاح ہے، اور مطلب فیصلہ، جن کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت قیمتی آیت قرآن نے ہمیں عطا فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کی رب کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں۔ فیصلہ آپ ہی کا مانا جائے گا۔ یہ تو عیسائی ہیں بھی، لیکن تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں وہ قبول۔ میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور رب کائنات فرما رہے ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ رسول اکرم علیہ السلام کو حکم نہ مانا جائے۔ تو آج میں شجاع الدین شیخ، ہم غور کریں، میرے نزدیک، میرے معاملات زندگی میں کیا رسول اکرم علیہ السلام کی حیثیت حکم کی ہے؟ یعنی جہاں میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے کوئی بات طے کر دی تو اب تو میرا اختیار ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ بات بھی قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ ایک مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں کہ اب وہ اس کام میں اپنے لیے کوئی اختیار بھی باقی سمجھیں۔ تو حکم، یہ حیثیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور جس آیت کو پہلے پیش کیا گیا نساء کی آیت نمبر 65، کہ فرمایا کہ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ کیسا حکم مانے نبی علیہ السلام کو اپنے معاملات میں کہ جو فیصلہ آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج و یار میں آئے۔ اور قرآن نے یہی جگہ جگہ کہا ہے، مَن یُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ اور جو رسول کو چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے تو اللہ کو اس کی تسبیح بھی قبول نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جس نے جو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کر لی، انہیں حکم بنا لیا تو میرا فیصلہ مان لیا۔ یہی معاملہ ہوا کہ حکم بنا لیا گیا، رسول اللہ کو جب حکم بنا لیا گیا، اور یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہم مان لیں گے۔ یہ وہ حضرات کہہ رہے ہیں جو اہل ایمان نہیں ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم دل میں تنگی لائے بغیر اسے مان لیں گے۔ ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ صاحب کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کچھ کیا اس کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی تنگی آتی کہ پتہ نہیں میں اسے مانوں یا نہ مانوں؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا میں امتی کی حیثیت میں یہ معلوم بھی کرتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کیا طے فرما دیا اس معاملے پہ؟ اس معاملے جو بھی معاملہ درپیش ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جاب کر رہا ہوں، میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے، میرے گھر میں غمی کا موقع ہے، میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو وراثت کے مسئلے ہیں، گھر میں کوئی اور شرعی معاملات پیش آ گئے، بہت سارے امور پیش آتے ہیں روزانہ حلال حرام سے تعلق سے۔ کیا میں معلوم بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا؟ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو پہلے میں معلوم تو کروں کہ باؤنڈری سیٹ کیا ہو چکی ہیں۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، معاہدہ کرانے والے پر، گواہ بننے والے پر، فرمایا کہ پانچوں برابر ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں. اور علماء کرام نے لکھا کہ جس معاملے پر اللہ نے لعنت فرما دی ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرما دی، وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے رکنا لازم ہے، ورنہ کبیرہ گناہ جہنم میں لے جاتا ہے انسان کو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو میں نے 2 مثالیں پیش کی. کاروبار میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، رشتوں کے اندر کیا حرمتیں قائم ہیں، شادی کے موقع پر کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، میت کے موقع پر کن چیزوں کی ممانعات کا معاملہ ہے. یہ چیخنا چلانا اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مگر ہمارے ساری حدیں کراس کر دی جاتی. مثال کے طور پر میں نے 3-4 باتیں رکھی. تو حکم کا مطلب یہ کہ میری زندگی، اور وہ جو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6. علماء نے لکھا کہ ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر اللہ کا رسول علیہ السلام کا حق ہے. ان کو اختیار ہے جو چاہے ہماری جانوں پر تصرف کریں. کیا مطلب؟ وہ جو بتا گئے مجھے اپنی مرضی کو اس کے تابع رکھنا ہے. حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کا فرق رکھنا، کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا اس کا فرق رکھنا. یہ ہے حکم کا تصور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے. تو ناظرین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مقرر ہو گئے ہیں، انہوں نے کیا ہے جو اہل ایمان نہیں ہیں. جی آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم مان لیں گے، خوش دلی سے مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا وہ جزیہ لینا تھا، اور جو معاملات تھے جزیہ طے ہوا تھا. جزیہ طے ہوا. کئی مرتبہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ غیر مسلم اسلامی ریاست کی اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کریں گے اور جزیہ دیں گے جو کہ ٹیکس ہوگا، اور اس کے اگینسٹ ان کو ذمہ دیا جائے گا. ذمے سے مراد ہے کہ ان کی جان مال اس تحفظ کی ضمانت رکھی جائے گی. تو ان لوگوں نے جزیہ دینا منظور کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2000 جوڑے کپڑوں کے 2000 جوڑے کپڑوں کو ان پر مصالحت فرمائی، اور وہ 2 مہینے میں ان کو ادا کرنے تھے. اور ہر جوڑے کے ساتھ کچھ مقدار چاندی کی بھی، جو کہ 152 تولے 152 گرام چاندی تقریباً. تو یہ ایک اوقیہ کہلاتا ہے. ہر جوڑے کے ساتھ اس قدر چاندی بھی ان لوگوں نے ادا کرنی تھی. یہ تو ہوا جزیہ جو یہ ادا کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طے فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے باقاعدہ ایک نوشتہ، ایک تحریر لکھ دی جائے، ایک ذمہ دے دیا جائے، ایک عہد دے دیا جائے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذمے میں یہ لوگ آ گئے ہیں. بارہا یہ بات ہم نے کہی کہ جن سے جزیہ لیا جائے گا ان کی جان مال آبرو، ان کا گھر اور ان کی عبادت گاہ، ان کے مفادات سب کی ذمہ داری ہماری ہوگی، سب کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی. یہ ہے جزیہ، اور اس کے اگینسٹ جو کچھ ان کو دیا جائے گا اس کا تصور. یہ عہد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے ایک امین کو روانہ کریں، ایک امین کو روانہ کریں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے امین کے نام سے مشہور ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کا جو مال تھا، جزیہ کا جو مال تھا، اس کی وصول کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. اور یہ امین امت کے نام سے مشہور ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب حضرات واپس گئے تھے، جو ایلیٹ طبقہ آیا تھا ان کا 24 افراد اشرافیہ میں، اس میں سے تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے جانے کے بعد 2-3 افراد مسلمان بھی ہو گئے تھے. بالکل، کچھ لوگ وہاں اسلام پھیلنا. بلکہ وہ جو 3 کا ذکر آپ نے کیا تھا نا، یعنی ایک تو تھا جو ان کے سیاسی انتظامی امور کو دیکھنے والا، ایک ثقافتی امور کو دیکھنے والا، اور ایک وہ مذہبی امور کو دیکھنے والا. مذہبی امور کو دیکھنے والا وہ تو ڈائلاگ کر رہا تھا، لارڈ پادری چیف پریسٹ تھا. باقی جو 2 تھے ان کے ناموں کو بھی، یعنی ان کے منصب کو بھی ذکر کیا گیا. ایک کو عاقب کہتے تھے اور ایک کو سید کہتے تھے. تو یہ جو 2 بڑے ذمہ دار تھے، یعنی ایلیٹ کے بھی ایلیٹ، سپر ایلیٹ آپ کہہ لیجیے ان کو، تو جو ان کے بڑے ریاستی امور کو چلانے والے تھے عاقب اور سید، یہ دونوں منصب والے یہ مسلمان ہو گئے. اور آپ کی اجازت سے یہ جو سورہ آل عمران میں گفتگو آئی ہے، ایک بہت قیمتی آیت اس دوران اور آئی تھی، وہ بیان ہونے سے رہ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایمان یہ لوگ لائے ہیں تو پیچھے اس آیت کا بھی بڑا اس میں کمال ہے. آیت ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 64. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، اے اہل کتاب، خصوصاً نصارہ سے بات ہو رہی، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے. پہلا نقطہ، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. نمبر 2، ولا نشرک بہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تمام الہامی کتابوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی رہی، ایک اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک، تو ان اہل کتاب میں سے جو کوئی بھی اپنی کتاب کو اگر واقعتاً تھوڑا بہت جانتا ہوگا
تو اس کے لیے بڑا اپیلنگ جملہ تھا کہ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جہاں ہمارے معاملات کامن اور مشترک ہیں. اس آیت پر ہم نے کبھی پہلے بھی بات کی تھی. دعوت دین کا اصول یہ ہے مشترکات پہ بات کی جائے اور ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ مختلفات سے بات کرتے تو کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم چن چن کے وہ باتیں رکھتے ہیں جہاں سے اختلاف، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، جہاں سے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم عام زندگی میں جو ہمارے مسالک ہیں، یہ بھائی ہماری ساری چیزیں تقریباً مشترک ہیں. فروعی اختلافات چھوٹے چھوٹے وہ بھی علمی اختلافات ہیں. تو ہم یہاں سے بات کیوں نہیں شروع کرتے کہ بھئی دیکھو تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا حرم ایک ہے. یہ تو ہماری مشترکات ہیں. اب جو ہمارے علمی اختلافات ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. اچھا یہاں کس سے گفتگو ہوئی ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے یہ اختلافات. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اللہ کا رسول مانتے ہیں. اوریجنلی جو بائبل یعنی انجیل اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوئی اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں. یہ رسول اکرم علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. کس قدر اختلاف، شدید ترین اختلافات ہیں نا. مگر قرآن کہہ رہے نہیں، کامن بات سے بات کو شروع کرو. جب کفار سے، اہل کتاب سے شدید ترین اختلافات کے باوجود ایک دو تین باتوں سے بات شروع ہو سکتی جو کہ کامن ہو، تو مسلمانوں کے درمیان تو 99% مشترک ہے. 99%. ناظرین کرام 99% باتیں مشترک ہیں. ہاتھ اوپر باندھ لیے، ہاتھ نیچے باندھ لیے، علمی مسئلہ ہے. بھائی نماز ادا کرو. سب لوگ ظہر کے 4 فرض ادا کرتے، کوئی 5 نہیں ادا کرتا. سب لوگ ہر رکعت میں 1 قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھنا اور تلاوت، 1 رکوع کرتے ہیں، 2 ہی سجدے کرتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ میں 1 رکعت میں جو ہے وہ 2 رکوع کروں گا یا 3 سجدے کروں گا یا 2 مرتبہ قیام کروں گا. ہمارے مشترکات، ہمارے کامن ایشوز زیادہ ہیں. اور ہم اہل علم سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم پبلک میں بات کریں تو عوام میں بات کریں، پبلک میں بات کریں تو کامن فیکٹرز پر بات ہونی چاہیے. علمی نوعیت کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ علماء اگر اپنی علمی مجالس تک محدود کر لیں. علمی نوعیت کا اختلاف جو ہے وہ ان کے درمیان ہو سکتا ہے جن کا ایک علمی کیلیبر ہے، جی جن کا ایک علمی مرتبہ ہے. اور وہ میرا علمی مرتبہ ہے ہی نہیں نا. تو آپ اگر میرے سامنے علمی بحث چھیڑیں گے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. بالکل. اور ضرورت کیا پڑی؟ اور علماء نے لکھا، امام غزالی لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ جو مسالک ہیں نا، اسکولز آف تھاٹ، ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں ان کو. مسلک ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے. تبلیغ ہوتی ہے کامن باتوں کی اور ترجیح ہوتی ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاتھ اوپر باندھنے کا معاملہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کا. یہ مسلک ہے، اس کی دعوت نہیں دی جاتی، اس کی تبلیغ نہیں کی جاتی. تبلیغ ہوگی نماز کے فریضے کی، نماز ادا کرو. ہاں آپ کی ترجیح یہ ہے، کسی کی ترجیح یہ ہے، کوئی آسمان سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات رکھ دیں اور ہم مسلمانوں کے درمیان 99% پلس معاملات مشترک اگر ہیں تو اللہ کے بندوں ہم لوگوں کو لڑانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ترجیحات کے نہیں ہیں. مجھے اجازت دیجئے میں حدیث سناؤں. ہم نے پہلے بھی سنائی تھی، اللہ کرے کہ ہم تک یہ بات پہنچے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، معراج کی شب کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے واعظین تھے، وہ واعظین، خطیب، مقررین، خطاب کرنے والے، جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی، جن کی باتوں سے امت میں دڑاڑ پیدا ہوتی تھی، جن کی باتوں سے امت میں تفریق پیدا ہوتی تھی. آج ان کی لمبی لمبی زبانیں بڑی بڑی قینچوں سے کاٹی جا رہی. اور یاد رکھنا چاہیے، ایک دفعہ زبان کٹ گئی تو ختم نہ ہوگا معاملہ. قرآن تو بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں، ایک مرتبہ کھال جل گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بار بار کھال دی جائے گی، بار بار کھال دی جائے گی. وہ قینچیوں سے کاٹے جانے کا معاملہ بار بار ہوگا. آج پوری دیانتداری سے حدیث ہم نے پیش کی ہے. اللہ ہمیں جڑنے اور جوڑنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. توڑنے والے، لڑانے والے اور تفرقے ڈالنے والے، قرآن حدیث بتا رہی کہ بڑی بڑی قینچیوں سے ایسے واعظین اور خطباء کی زبانیں کاٹی جائیں گی جہنم کے اندر. استغفر اللہ. ناظرین محترم، امت میں اتحاد امت کے لیے ایک چیز میں ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا ہوں اور آج پھر اسے دہرا رہا ہوں. یہ جو پوری سیرت ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ آخری مرحلہ جو آ رہا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ فرما رہے ہیں، وہ خطبہ کیا ہے؟ وصیت ہے امت کے نام، وصیت نامہ ہے امت کے نام آنے والے زمانوں تک، جس میں کہا گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی.
وہ وصیت ہے اور پورا رسول اللہ کی زندگی کا جو عمل ہے اور جو محنت ہے، ہم نے سیرت کا بنظر غائر مطالعہ بھی کیا ہے، اسے ڈسکس بھی کیا ہے۔ رسول اللہ کی محنت کے مقابلے میں ہمیں اس پوری کائنات میں کسی دوسرے آدمی کی محنت دین کے حوالے سے اتنی نظر نہیں آتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، تو ان سے بڑھ کر محنت کس کی ہوگی؟ مگر ڈاکٹر صاحب، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام اس محنت کے نتیجے میں امت کو جوڑ کے گئے تھے۔ جوڑ کر گئے تھے۔ بلال حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، ان سب کو جمع کر کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے جوڑا ہے امت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس امت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہی کہنا تھا کہ رسول اللہ کی محنت کو دیکھیے، آپ کی تکلیفوں کو دیکھیے، آپ کی اس زخمی حالت کو دیکھیے کہ جب آپ پر اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ انتہا ہو گئی ہے۔ صاحبزادی روتی ہیں کہ میرے بابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب دل بھر آتا ہے اس کیفیت کو دیکھ کے، وہ خون پوچھتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ اس محنت کو دیکھیے تو یہ کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 سوا لاکھ آدمی جمع ہو گئے تھے اور سب ایک جیسے تھے۔ یہ خیرخواہی تھی رسول اللہ کی، یہ محبت تھی رسول اللہ کی، سب کو جمع کر لیا تھا، اور پھر وصیت بھی فرما دی تھی کہ میں تمہارے درمیان کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتنی محنت کر کے نبی محترم نے جس امت کو مجتمع کیا ہے، کسی کو فارس سے، کسی کو روم سے، کسی کو حبشہ سے، دنیا کے کونے کونے سے جمع کر کے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، یہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی، اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے، مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ پیدا کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، فرقے نہ پیدا کرو۔ جس محنت سے رسول اللہ نے اس امت کو مجتمع کیا تھا، ہم اتنی ہی محنت سے اس امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اس امت کو جوڑنے والوں میں شامل ہوں، یا معاذ اللہ اللہ ہمیں معاف رکھے، میں اس امت کو توڑنے والوں میں۔ ذرا ذرا سے تھوڑے سے اختلافات کے اوپر ہم جو ہے وہ جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں، ہم مسجدوں پر ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہم نئے نئے ناموں سے جو ہے اپنے آپ کو موسوم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کلمے پر، ایک کتاب پر، ایک رسالت پر، ایک دین پر اس امت کو جوڑ کر گئے تھے۔ میں دیکھ لوں میں جوڑنے والوں میں شامل ہوں یا توڑنے والوں میں۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، جس سطح پہ بھی ہوئی ہیں، اور امت کو جوڑنے کے کام میں ہمیں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد یا نبی سلام علیکہ